باب یبدی دبعیہ و یجافی فی السجود، یبدی ظاہر کرتے تھے دبعیہ اپنے بغلیں و یجافی فی السجود اور الگ رکھتے تھے سجدوں میں، یعنی پیٹ کو رانوں سے مراد ہے۔ حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثني بکر بن مدر عن جعفر عن ابن ہرمز عن عبد الله بن مالک ابن بحینہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے فرج بین یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو ذرا کھلا رکھتے، حتی یبدو بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ آپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی۔ وقال اللیث حدثني جعفر بن ربیعہ نحوہ، یعنی بالکل جڑ جکڑ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ بازوں کو ذرا کھول کے سجدہ کرنا چاہیے۔ باب یستقبل القبلۃ باطراف رجلیہ، استقبال کیا جائے قبلے کا، یعنی قبلے کی طرف کی جائے کیا؟ اطراف رجلیہ، دونوں پاؤں کے کنارے، یعنی انگلیاں مراد ہیں، وہ بھی سجدے میں قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ قالہ ابو حمید الساعدی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو حمید ساعدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کرتے ہیں، اور آگے اس کا ذکر بھی آئے گا۔ باب اذا لم یتم السجود، جب کوئی سجدہ پورا نہ کرے، یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے۔ حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مہدی عن واصل عن ابی وائل عن حذیفہ انه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صلیت قال واحسبه قال لو مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں فطرت کا لفظ ہے، یہاں سنت کا لفظ آیا ہے۔ باب السجود علی سبعۃ اعظم، 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنا، یعنی سجدہ کہاں پر ہوتا ہے؟ 7 ہڈیوں پر، یعنی ان 7 جگہوں کو زمین سے ٹچ کرنا چاہیے۔ کیا ہیں وہ؟ حدثنا قبیصہ قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن طاؤس عن ابن عباس امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یسجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرے علی 7 اعضاء، 7 اعضاء پر، ولا یکف شعرا، اور نہ سمیٹیں بالوں کو، ولا ثوبا، اور نہ کپڑے کو، یعنی نماز میں اپنے بال اور کپڑے سمیٹتے نہیں رہنا چاہیے۔ اور 7 ہڈیاں کون سی ہیں یہ 7 جگہیں؟ الجبہہ، پیشانی، ماتھا، والیدین، دونوں ہاتھ پورے، یعنی انگلیاں نہیں صرف بلکہ جمے ہوئے دونوں ہاتھ، والرکبتین، اور دونوں گھٹنے، والرجلین، اور دونوں پاؤں۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبہ عن عمرو عن طاؤس عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرنا ان نسجد على 7 اعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا۔ حدثنا آدم قال حدثني اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الله بن يزيد الختمي قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم واذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يدع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته ولا الارض۔ یہ گزر چکی حدیث۔ باب السجود علی الانف، ناک پر سجدہ کرنا، یا سجدہ اوپر ناک کے، مراد یہ کہ صرف پیشانی نہیں بلکہ ناک بھی لگنی چاہیے زمین کو۔ حدثنا المعلى بن اسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واشار بيديه الى انفه، یعنی آپ نے پیشانی کا نام لیا اور ناک کی طرف صرف اشارہ کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشانی پیچھے ہوتی ہے، ناک ابری ہوئی ہوتی ہے، تو جب پیشانی زمین پر لگتی ہے تو ناک خود بخود لگنی چاہیے۔ والیدین والرکبتین واطراف القدمین، 2 ہاتھ اور 2 گھٹنے اور قدموں کے اطراف یعنی انگلیاں۔ ولا نکفت الثیاب والشعر، اور ہم کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹیں، یعنی انسان بالوں اور کپڑوں سے نماز میں نہ کھیلے یا ان کو بار بار سمیٹتا نہ رہے۔ بعض اوقات ہم باریک دوپٹہ یا ایسا کپڑا اوڑھ لیتے ہیں جو گرنے والا ہوتا ہے، اور ہر رکوع میں جاتے ہیں دوپٹہ گر جاتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں دوپٹہ لپیٹتے، سجدے میں جاتے ہیں پھر گر جاتا ہے، پھر لپیٹتے ہیں، تو یہ نماز کی خشوع کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی اطمینان کر لینا چاہیے کہ کہیں ایسا کپڑا تو نہیں کہ جو بار بار گرے گا، یا بال اس طرح تو نہیں کہ جو بار بار کھلیں گے، اور سارا وقت یہ بھی نہیں کہ ہم ہاتھوں سے بالوں کو اندر ہی کرتے رہیں یا پیچھے سے اپنی چٹیا کو سمیٹتے رہیں۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ نماز پڑھنے سے پہلے ہی ان کا بندوبست کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کو نہ سمیٹنے کا حکم دیا ہے۔ باب السجود علی الانف والسجود علی الطین، ناک پر سجدہ کرنا اور کیچڑ پر بھی، مراد یہ ہے کہ اگر کیچڑ بھی زمین پر ہو تو بھی ناک زمین پہ لگنی چاہیے۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا حمام عن يحيى عن ابي سلمة قال انطلقت الى ابي سعيد الخدري فقلت الا تخرج بنا الى النخل نتحدث۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں ابو سعید خدری کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ کھجور کے باغ میں نہیں چلتے کہ ہم کچھ باتیں کریں، یعنی ذرا واک بھی کرتے ہیں اور کچھ باتیں کرتے ہیں۔ فخرج، تو وہ نکلے۔ قال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ چلے تو میں نے ان سے کہا بتاؤ مجھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے بارے میں۔ قال اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا العشرہ الاول من رمضان، رمضان کے پہلے 10 دنوں میں، واعتکفنا معه، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ فاتاه جبریل، تو جبریل آپ کے پاس آئے۔ فقال، تو کہا ان الذی تطلب امامک،
کہ بے شک وہ چیز جس کو تم طلب کر رہے ہو وہ تمہارے آگے ہے، یعنی لیلۃ القدر ابھی نہیں ہے، ابھی آگے آئے گی۔ فاعتکف العشر الاوسط، تو آپ نے درمیانے 10 دن بھی اعتکاف کیا۔ فاعتکفنا معه، تو ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ فاتاه جبریل، جبریل آئے، فقال ان الذي تطلب امامك، جو چیز تم چاہتے ہو وہ ابھی آگے ہے، یعنی ان 10 راتوں میں نہیں بلکہ اگلی 10 میں ہے۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا، صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، صبیحۃ 20 کی صبح کو، صبیحہ یعنی صبح، من رمضان، رمضان کا۔ فقال من کان اعتکف، تو آپ نے کیا فرمایا، جو کوئی اعتکاف کرے، مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اعتکاف کیا، یا جس کسی نے اعتکاف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فلیرجع، پس چاہیے کہ وہ لوٹ آئے، فانی اریت لیلۃ القدر، کیونکہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی ہے، وانی نسیتھا، اور بے شک میں اس کو بھلا دیا گیا، وانھا فی العشر الاواخر فی وتر، اور بے شک وہ آخری 10 راتوں کی طاق میں ہے، وطر یعنی طاق راتوں میں ہے، وانی رأیت کأنی اسجد فی طین وماء، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں سجدہ کر رہا ہوں مٹی میں اور پانی میں، وکان سقف المسجد، تھی مسجد نبی کی سقف یعنی چھت، جرید النخل، کھجور کی ٹہنیوں سے، وما نرى فی السماء شیئا، اور ہم آسمان میں کچھ نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ کیا ہوا، فجاءت خزاۃ، ایک بدلی آ گئی، فامطرنا، تو اس نے بارش برسا دی، یعنی یہ نہیں تھا کہ آسمان ابر آلود تھا تو بہت بارش ہوئی، آسمان صاف ہی تھا کہ یکا یک ایک بدلی آئی اور عین ہمارے اوپر آ کے برسی، فامطرنا، تو اس سے ہمیں بارش پہنچی، فصلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے ہمیں نماز پڑھائی، حتی رأیت اثر الطین والماء، یہاں تک کہ میں نے دیکھا مٹی اور پانی کا نشان، علی جبہۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر، وارنبتہ، اور آپ کی ناک کی نوک پر، تصدیق کرو یاہو، اور آپ کا خواب جو تھا وہ سچا ہوا۔ یہ جو پیچھے ہے نا، انی رأیت کأنی اسجد، اور میں نے یہ بھی دیکھا، یعنی آپ نے پہلے خواب میں دیکھا اور پھر ویسا ہی ہو گیا۔ باب عقد الثياب وشدها، گرہ لگانا کپڑوں میں اور ان کو باندھنا، ومن ضم الیہ ثوبہ، اور جو اپنی طرف کپڑا لپیٹ لے، اذا خاف، جب ڈرے، ان تنکشف عورتہ، کہ اس کی عورت یعنی اس کا قابل شرم حصہ کھل جائے گا۔ حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال کان الناس یصلون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، وہم عاقدو ازرہم، اور وہ باندھے ہوئے تھے اپنے تہبند، من الصغر، چھوٹا ہونے کی وجہ سے، علی رقابہم، اپنی گردنوں پر، فقیل للنساء، عورتوں سے کہہ دیا گیا، لا ترفعن رؤوسکن، اپنے سروں کو مت اٹھانا، حتی یستوی الرجال جلوسا، یہاں تک کہ مرد ٹھیک طرح سے بیٹھ جائیں۔ باب لا یکف شعرا، باب سجدہ میں بالوں کو نہ سمیٹے۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد وهو بن زید عن عمرو بن دینار عن طاووس عن ابن عباس قال امر النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يسجد على 7 اعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره۔ باب لا يكف ثوبه في الصلاة، باب نماز میں کپڑے نہ سمیٹے۔ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابو اوانا عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اسجد على 7 لا اكف شعرا ولا ثوبا۔ باب التسبیح والدعاء فی السجود، تسبیح اور دعا کرنا سجدے میں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور بن المعتمر عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اپنے رکوع اور سجدوں میں پڑھا کرتے تھے، کیا؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي۔ يتأول القرآن، یعنی قرآن کی تفسیر کرتے تھے آپ، یا تعویل کرتے تھے، یا آپ قرآن کے حکم کے مطابق ایسا کرتے تھے۔ اور قرآن میں کیا حکم دیا گیا تھا آپ کو؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو یہی ہے سبحانک اللہم سبح بحمدک وبحمدک واستغفرہ اللہم اغفر لی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس دعا کو پڑھا کرتے تھے جس میں تینوں حکم آ جاتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی عمر کے آخری حصے کا عمل ہے۔ سوال ہے، نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے سورتوں کی ترتیب رکھنا ضروری نہیں؟ تو سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں لمبی سورت اور دوسری رکعت میں چھوٹی سورت یا کم آیت پڑھتے تھے۔ قرآن میں تقریباً یہی طریقہ ہے کہ پہلے لمبی صورتیں آتی ہیں اور پھر چھوٹی صورتیں آتی ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صورتوں کی ترتیب رکھنی چاہیے، وہ میرا خیال ہے اس وجہ سے ہوں گی کہ اس طرح ہم لوگ پہلی رکعت میں کوئی شروع والی صورت اور بعد میں کوئی اس سے اگلی یعنی چھوٹی صورت پڑھیں گے، اس طرح ہمارے ذہن میں بھی ایک ترتیب قرآن کی ترتیب کی طرح بن جائے گی، اور ہمیں بار بار سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اب کون سی صورت پڑھی جائے۔ یہ آپ کا خیال درست نہیں ہے، اس لیے کہ قل هو اللہ کے بعد دونوں صورتیں لمبی ہیں، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پہلی رکعت میں قل هو اللہ پڑھ لیں اور دوسری میں الناس پڑھ لیں۔ پھر میں آپ کو وہیں پر لے کر آؤں گی کہ دین کے جو طریقے ہیں وہ ہماری عقل پر نہیں پرکھے جا سکتے،
کہ ہمارے خیال میں یوں ہے اور ہمارے خیال میں یوں. ہمارے خیال بہت سے بدلتے رہتے ہیں. اگر آج ہمارا خیال بدل جائے تو اس کا مطلب دین بھی بدل جائے؟ نہیں، دین کی بنیاد جو ہے وہ وہی پر ہے. ہمیں عقل استعمال کر کے اس کو سمجھنے کے لیے تو ضرور کہا گیا ہے، لیکن صرف حقیقت وہی نہیں جو عقل کی سمجھ میں آ جائے، وہ بھی ہے جو عقل کی سمجھ میں نہیں آتی. کیا سری نمازوں میں بھی ایک رکعت میں 2 سورتیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ جی ہاں، بالکل پڑھی جا سکتی ہیں. 2 نہیں، 3، 4، 5 جتنی آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. کیا نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو سورت پڑھی جائے گی اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے؟ جی ہاں، آپ اس کو پڑھا کریں کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے اس کا حصہ ہے. اور یہ کس طرح سمجھ میں آتی ہے بات، کیونکہ سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، تو وچ مینس کہ جہاں جہاں لکھوائی گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوائی، لہٰذا جب ہم سورت الگ سے چھوٹی سورت پڑھیں تو اس کو ساتھ پڑھ لیا کریں. اصل بات یہ ہے کہ پڑھنے میں تو اختلاف نہیں ہے یا اس کے قرآن کا حصہ ہونے میں، لیکن یہ ہے کہ اس میں ائمہ کے درمیان رائے مختلف ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ سورت کی تلاوت کے ساتھ بسم اللہ کو اونچا پڑھنا بھی لازمی ہے. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں گے ہمارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میں کچھ انڈونیشین ملیشین اسٹوڈنٹس تھی، ان لوگوں کا عموماً یہ مذہب شافعی کو فالو کرتے ہیں، تو یہ لوگ جب نماز جماعت سے کرواتی تو اس وقت بسم اللہ کو بھی اونچا پڑھتی تھی. ہم اس کو دل میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اسے پڑھنا چاہیے. کئی آیات کا جواب ہمیں سکھایا گیا، یہ مسنون ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، اس کے جواب میں کہنا بلا وانا علی ذلک من الشاہدین. اسی طرح فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور اس کے جواب میں وما بنعمت ربنا نکذب کہنا. سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں یہ آیات تلاوت کریں تو کیا ساتھ ہی جواب پڑھ سکتے ہیں یا نماز کے بعد کہنا چاہیے؟ ساتھ ہی پڑھ لیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہی ثابت ہے. قرآن پڑھتے ہوئے جب یہ جواب کہیں تو کیا دوبارہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں کیونکہ یہ قرآن سے باہر کے الفاظ ہیں، یا پھر ساتھ ہی اگلی آیت کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ یہ باہر کے الفاظ نہیں، یہ مسنون الفاظ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایک مجلس میں ایک دفعہ اعوذ باللہ پڑھ لینا کافی ہوتا ہے. جب آپ قرآن کھولتے ہیں اور اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور بیچ میں اگر کسی وجہ سے تھوڑی سی بریک آ جاتی ہے، مثلا آپ کو کوئی آ کے سلام کر دیتا ہے اور آپ جواب دیتے ہیں، تو سلام کے جواب کے بعد پھر سے اعوذ باللہ کی ضرورت نہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں. اسی طرح جیسے آپ کلاس میں لیسن سنانے لگتے ہیں تو ایک شخص ایک دفعہ جب اعوذ باللہ استاد یا آپ سب اپنے دل میں پڑھ لیتے ہیں تو اس دوران پھر آپ سب اسی کو فالو کرتے چلے جائیں گے. سوال ہے، کیا سنتوں کی آخری 2 رکعتوں میں ہم سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورۃ اخلاص کے علاوہ کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھنی چاہیے، صرف سورۃ الاخلاص پر کفایت نہیں کرنی چاہیے. جو خاتون گھر میں نماز ادا کر رہی ہو وہ ظہر اور عصر کی نماز میں توجہ کے لیے کیا اتنی آواز میں تلاوت کر سکتی ہے جو وہ خود سن سکے؟ یہ بالکل ہی زیر لب پڑھنا چاہیے. جی ہاں، بس اتنی کہ جس میں اپنے ہی کان سن سکیں، باقی لوگ ڈسٹرب نہ ہو، تو اتنا اونچا پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات واقعی جب انسان ذرا سا اونچا پڑھتا ہے تو اپنی توجہ زیادہ رہتی ہے. میرا بھائی حافظ قرآن ہے، وہ ظہر کی نماز کے بعد 4 نفل میں 1.25 پارہ باجماعت کرواتا ہے بلند آواز کے ساتھ، کیونکہ دن کی نمازیں خاموش پڑھی جاتی ہیں. اس میں میرا خیال ہے کہ عموماً حفاظ اپنی پریکٹس کے لیے ایسا کیا کرتے ہیں، تو بہتر ہے کہ اگر یہ رات کے اوقات میں کر لے، لیکن اگر مجبوری ہو تو پھر دن میں بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں یہ کہ وہ خود ہی پڑھ لے، کسی جماعت کرانے کی کیا ضرورت ہے. اور پابندی سے یہ کام نہیں ہونا چاہیے، نفل نماز جو ہے فرض کے درجے میں نہ آ جائے. حدیث میں آپ نے بتایا کہ اگر نمازی رکوع میں جماعت میں شامل ہو تو اس کی رکعت پوری ہو جاتی ہے، لیکن دوسری طرف حدیث ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے. ایسی صورت میں کیا سلام پھیرنے سے پہلے اٹھ کر رکعت مکمل کرنی بہتر ہے یا اطمینان سے سلام پھیر لینا چاہیے؟ اس میں بہتر یہ ہے کہ رکعت مکمل کر لی جائے، کیونکہ سورۃ فاتحہ کی وجہ سے ہی رکعت جو ہے وہ مکمل ہوگی اصل میں. لیکن اگر کچھ حصہ مل جاتا ہے سورۃ فاتحہ کا اور کچھ نہیں ملتا تو وہ جو امام نے کی وہ آپ کی طرف سے بھی ہو جائے گی. اصل میں یہ جو ہے نا رکعت کی بات، رکعت سے بعض لوگوں نے مراد رکوع لیا ہے. یہ حدیث جو پہلے آپ بارہا پڑھ چکے کہ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، کہ جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی اس نے گویا نماز پا لی. یہ جو رکعت کا لفظ ہے اس پر اختلاف ہوا جس سے 2 چیزیں سامنے آئیں. بعض لوگوں نے رکعت سے مراد رکوع لیا ہے کہ جس نے نماز میں رکوع پا لیا گویا اس کی نماز ہو گئی، اس کو 1 رکعت ایکسٹرا پڑھنے کی ضرورت نہیں. اور دوسروں نے کیا لیا کہ رکعت سے مراد پوری رکعت ہے جس میں قیام بھی شامل ہے. اب جو اس رائے پر عمل کرتے ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ اگر رکوع میں بھی آپ چلے جائیں، شامل ہو جائیں تو آپ کی نماز ہو گئی. لیکن دوسری رائے جو ہے وہ راجح ہے، یعنی زیادہ افضل ہے، اور وہ کیا ہے کہ رکعت سے مراد قیام بھی ساتھ شامل ہے اور سورۃ فاتحہ بھی ہے، اور یہی درست بات معلوم ہوتی ہے. جب امام اونچا سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو کیا مقتدیوں کو اونچی آواز سے ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے یا صرف مکبر کو کہنا ہوتا ہے؟ مقتدی جو ہوتے ہیں ان کو دل میں کہنا چاہیے، لیکن مکبر کو اونچی آواز میں کہنا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے. ایک حدیث کے مطابق سورۃ فاتحہ سب نے پڑھنی ہے، اس کے بغیر رکعت نہیں گنی جاتی. دوسرا ہے امام جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو مقتدی ربنا ولک الحمد کہے.
باقی نماز میں امام دل میں جو کچھ پڑھتا ہے مقتدی بھی وہ دل میں پڑھے. مگر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام نمائندہ ہے ساری جماعت کا، جب امام سب کچھ پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو بالکل خاموش رہنا چاہیے. نہیں، یہ بات درست نہیں. چاہے وہ نمائندہ ہے، وہ تو ایک ڈسپلن قائم کر رہا ہے، لیکن ہر شخص نماز اپنی اپنی ہی پڑھ رہا ہے. امام کے پڑھنے سے آپ کی نماز نہیں ہو جائے گی. وہ اپنی جگہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن یہ لیڈ کر رہا ہے سب کو، ایک ڈسپلن میں لا کے، آپ کو ایک نظم میں لا کے پڑھا رہا ہے، تاکہ عبادت کا ایک لطف یا عبادت کی ایک جو حسن ہے وہ مزید نکھر جائے. آپ نے یہ دیکھو گا کہ آپ میں سے جن لوگوں کو جلدی جلدی نماز پڑھنے کی عادت ہے، اگرچہ وہ احادیث پڑھ چکے ہیں اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ آہستہ پڑھیں، لیکن باوجود اس کے عادت پر کنٹرول ذرا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن جب ہم سب کے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ہم دوسروں کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ فرسٹ ٹائم، یعنی 3-4 سالوں میں یہ پہلی کلاس ہے کہ جب رات کو ہم تراویح پڑھتے ہیں تو مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ لڑکیاں بہت ڈسپلن سے پڑھ رہی ہوتی ہیں. صفیں ٹھیک کرانے میں کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی، نہ کسی کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ادھر ہو جاؤ ادھر. اور اسی طرح جس کا وضو نہیں رہتا وہ بھی نکل جاتا ہے سب سے. اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کو نکلتے نہیں دیکھا، شاید لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کرتے ہیں. مکمل ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ سب مل کر ایک کام کر رہے ہیں. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سب ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. اگر ایک کوئی جلدی کرتا ہے یہ تیزی، تو دوسرے کو دیکھ کے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو فوری ساتھ اصلاح بھی ہو جاتی. بہت سے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ ان کے بیٹھنے کا انداز بالکل درست ہو گیا، لیکن سٹل میں دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگ ابھی تک شاید بھول جاتے ہیں، یا بیٹھنے کا طریقہ انہوں نے اس کو بادر ہی نہیں کرتے. اب پڑھ تو سب نماز رہے ہیں، سب کا خشوع و خضوع مختلف ہے، اس پہ بھی نمبروں کا فرق ہو جائے گا. اس کے علاوہ جس سٹائل سے پڑھ رہے ہیں، جس پوزیشن پہ آ کے پڑھ رہے ہیں، اس سے بھی لازمی طور پر اجر میں فرق پڑے گا. ظاہر ہے کہ ایک چیز جب آپ مثال کے طور پر پاؤں رکھنے کا ہی انداز ہے بیٹھنے میں، تو اگر آپ کوشش کے ساتھ سنت کے مطابق کرتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا. لیکن پچھلے 20, 25, 30, 40 سال سے جو ہماری عادتیں پکی ہو چکی ہیں، ان کو ایک نئے رنگ میں ڈھالنے کے لیے اور اس کے مطابق کہ جو ہم صحیح احادیث سے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا وقت چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ امام پڑھ رہا ہے آپ کی طرف سے، اس میں جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں تو آتا ہے نا قرآن پاک میں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، اس وقت آپ کو خاموشی سے سننا ہے. لیکن جب وہ باقی نماز پڑھے تو آپ کو بھی اپنی نماز پڑھنی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں، آپ وہ حدیث پڑھ چکے ہیں جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور مقتدی کی نماز کو مرتبط نہیں قرار دیا. یعنی اگر امام مثلاً وضو سے نہیں رہتا اور بغیر وضو کے آپ کو نماز پڑھا دیتا ہے تو اس کا آپ کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. آپ اگر باوضو ہیں اور آپ نے ٹھیک چیز پڑھ لی تو امام کی جو غلطی ہے وہ آپ کی غلطی اس طرح شمار نہیں ہوگی کہ جسے آپ جانتے نہیں، کیونکہ ظاہراً جب وہ غلطی کرے گا تو سجدہ صاحب کرے گا، اور اگر وہ نہیں کرتا تو پیچھے آپ اپنا سجدہ صاحب اس کو ادا کر لیں، اور نماز کے بعد آپ اس کو بتا دیں کہ آپ کو بھی سجدہ صاحب کرنا ہے، اور وہ اس وقت بھی کر سکتا ہے. تو یہ بات آپ کی بہت سی مشکلات کو آسان کر دے گی اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے باوجود آپ کی نماز آپ ہی کی اپنی ہے. ورنہ اگر اس کا کرنا آپ کے لیے کافی ہوتا تو اس میں آپ کی کوئی فیلنگ نہیں ہوگی، آپ کے تو صرف پھر ایکشنز ہی رہ گئے، جبکہ نماز صرف ایکشنز کا نام نہیں ہے. دیکھیں نا، آپ جب یہ کہتے ہیں کہ امام نمائندہ ہے آپ کا، تو جو کچھ امام اگر اونچی آواز سے کہہ رہا ہے تو پھر کیا آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے اونچی آواز سے کہیں گے؟ نہیں کہیں گے نا. وہ تو اگر اونچی آواز سے کہہ رہا ہے تو اس لیے کہ آپ کو بتائے کہ اب ہم سب مل کر یہ کام کریں گے. اور مردوں پر باجماعت نماز جو فرض کی گئی وہ امت مسلمہ میں ایک تہذیب، ایک سلیقہ، ایک یونٹی اور ایک ڈسپلن قائم کرنے کے لیے. وہ صفیں دن میں 5 دفعہ جو بنوائی جاتی ہیں وہ باقی زندگی میں بھی وہ صف بنا کے رکھو. لیکن افسوس یہ کہ وہ صف ہم بنانا بھول گئے اور غیروں نے اس کو اپنا لیا. یہاں رکوع کے بعد دعاؤں کا ذکر ہے. کیا رکوع کے بعد اگر کوئی دعا مانگنا چاہے تو وہ صرف عربی میں ہی ہو سکتی؟ جی ہاں، اس لیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت. رکوع اور سجدے میں جن دعاؤں کا ذکر ہے، کیا یہ سبحان ربی العظیم اور ربی الاعلیٰ کے بعد ہیں؟ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، پہلے دعا اور بعد میں تسبیحات، یا پہلے تسبیحات اور بعد میں دعائیں. دونوں طریقے ٹھیک ہیں، کیونکہ اس دعا میں بھی تو تسبیح موجود ہے. رکوع یا سجدے میں بہت زیادہ دعا کرنے کی وجہ سے بالکل خیال نہ رہا کہ تسبیح کی تھی یا نہیں. ایسی صورت میں رکعت دہرانی ہوگی یا سجدہ صاحب کافی؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا. تسبیح اگر وہی مسنون آپ کر رہے ہیں تو اس میں بھی تسبیح ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو اس مسنون دعا میں سبحانک اللہم جو ہے یہ تسبیح ہی ہے، تسبیح کی ایک دوسری شکل ہے. تو اس پہ کوئی کفارہ یا سجدہ صاحب نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت یا حکم کے بغیر ایک آدمی نے کیسے اور کیوں اپنی نماز میں حمدن کثیرن طیبن مبارکن کا اضافہ کر لیا؟ اصل بات یہ نہیں کہ انہوں نے اجازت کے بغیر کیا، وہ بے اختیار ان کی زبان پہ جاری ہو گیا. اور اس سے پیچھے آپ یہ مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر بھول کے کسی شخص کی زبان سے کچھ نماز کے اندر نکل جائے کوئی لفظ، یعنی سہون منہ سے بول اٹھتا ہے، جیسے مثلا بچہ گر گیا اور ماں نے کہا اوہ ہو، حالانکہ وہ نماز پڑھ رہی ہے اور اس کا ارادہ نہیں تھا، بس نکل گیا اس کے منہ سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی نماز ٹوٹ گئی. نماز وہ جاری رکھے گی اور سجدہ صاحب اینڈ میں کر لے گی کہ بھول گئی.
اب اسی طرح یہ صاحب جو تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خشوع و خضوع میں کہا ہوگا سمع اللہ لمن حمدہ، اور انہوں نے جواب میں کہا ربنا ولک الحمد، اور حمد پہ دل کے جذبات نہیں رکے، بے اختیار آگے بڑھ گئے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی پکڑ کرنے کی بجائے اس کو پسند کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ احادیث کی جو پہلے دن میں نے آپ کو قسمیں بتائی تھی کہ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو آپ خود منہ سے بول کے فرمائیں کہ ایسا کر لو، بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ لوگ آپ کے سامنے کوئی کام کرتے اور آپ اس کو اپریشیٹ کرتے، تو آپ کی یہ جو ٹیسٹ اپروول ہوتی تھی یا جو اپریسیشن ہوتی تھی اس چیز کو سنت بنا دیتی تھی۔ تو یہ سنت انہی سنتوں میں سے ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے اچھے عمل کی تعریف کی اور دراصل جواز پیدا کر دیا کہ اگر کوئی اور بھی ایسا کرتا ہے تو یہ بڑا ہی قیمتی عمل ہے کہ جس میں 30 سے زیادہ فرشتے آگے لپک کر اس دعا کو لے رہے تھے۔ تو ہر بھول جو ہے وہ خراب بھی نہیں ہوتی، کئی دفعہ بھولنا بڑا اچھا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے بھولنا بڑی نعمت ہے، اگر میں بھولوں نہ تو وہ زخم اور دکھ اور درد جو زندگی میں آتے ہیں اگر میں بھولنا نہ جانتا ہوتا تو زندگی جہنم ہو جاتی۔ اسی لیے جو لوگ اپنے دکھوں کو بھلا نہیں سکتے اس لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی انسان کے اندر پازیٹیو یا نیگیٹو صلاحیتیں رکھی ہیں، اگر وہ اچھی جگہ پر اور اچھے موقع پر استعمال ہو جائیں، یعنی غصہ ایک ناپسندیدہ بات ہے لیکن حق کی خاطر غصہ کرنا جو ہے ایک بڑا ہی بہترین عمل ہے۔ اور بہت سی چیزیں جو نیگیٹو چیزوں میں آتی ہیں لیکن ان کا بروقت اور صحیح اور جائز استعمال ان کو اچھا بنا دیتا ہے۔ سجدہ کے لیے ناک اور ماتھے کا زمین پر ٹکانا شرط ہے۔ اگر گاڑی میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھیں تو کیا سجدہ اپنے گھٹنوں پر کر لینا چاہیے، یعنی ماتھا گھٹنوں سے لگانا چاہیے، یا پھر سر کو رکوع سے ذرا زیادہ جھکا دینا کافی ہے؟ دونوں میں سے جس طرح بھی ممکن ہو، اس لیے کہ بعض لوگ اپنا سر گھٹنوں تک نہیں لے جا سکتے، اس لیے شریعت نے گھٹنوں پر رکھنے کی کوئی قید نہیں کی۔ آپ مثلاً اگر پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہیں تو اگلی سیٹ کے ساتھ بھی سر ٹکا سکتے ہیں سجدے کے لیے مثلاً، اور رکوع میں نہ ٹکائیں۔ اسی طرح اگر اگلی سیٹ پہ تو ڈیش بورڈ پہ آپ سر رکھ سکتے ہیں، اگر اپنے گھٹنوں تک پہنچتا ہے آپ کا سر تو اس پر رکھ لیں۔ اس میں کوئی بھی حد نہیں قائم کی گئی یا کوئی شرط نہیں رکھی گئی، جہاں بھی سہولت کے ساتھ آپ کر سکیں وہاں کر لیں۔ کسی خاتون کی ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہے، وہ کھڑے ہو کر رکوع تو کر لیتی ہیں لیکن سجدہ کرتے وقت درد محسوس کرتی ہیں، اگر وہ کھڑے ہو کر رکوع کر لیں اور سجدے کے وقت کسی فلور کشن یا کسی چیز پر بیٹھ کر سجدہ کر لیں، کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، تکلیف کے وقت ایسا کر سکتے ہیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک کرسی اور میز رکھا ہوا ہو تو انسان کھڑے ہو کر قیام بھی کر سکتا اور پھر رکوع بھی، اور اس کے ساتھ یہ کہ میز کے اوپر بسہولت ٹکا کے سجدہ بھی کر سکتا ہے، بنسبت اس کے کہ صرف اشاروں سے کرے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ زمین تک جائے۔ اگر سرفیس اوپر ہو گئی ہے تو یہ صورت زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان صرف اشارے کر کے چھوڑ دے۔ سجدہ اور رکوع میں قرآن کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سجدہ اور رکوع میں مسنون دعائیں ہی پڑھنا چاہیے، قرآن کی نہیں پڑھنی چاہیے۔ نفل اور سنت نماز کے رکوع سجدہ قیام میں مسنون دعاؤں کے علاوہ عربی میں کوئی اور دعا مانگ سکتے ہیں؟ مسنون سے زیادہ اور کیا مانگیں گے؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں دعا کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہوتا ہے۔ کیا نماز میں سجدے کے دوران پنجابی یا اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں؟ آپ اس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پنجابی نہیں بول رہے ہوتے، اس لیے کہ نماز عربی میں ہے تو دعا بھی عربی میں ہوگی، اور اس میں مسنون دعائیں کافی ہیں، اس لیے کہ اگر انسان اپنی ساری کہانی وہی بیان کرنا شروع کر دے تو باقی نماز بھول ہی جائے اس کو۔ لہٰذا انہوں نے جو عذر نیچے لکھا ہے کہ عربی کے علاوہ اپنی مادری زبان میں انسان کو دعا کر کے زیادہ اچھا لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر کام کا ایک سلیقہ اور ایک طریقہ ہوتا ہے، اور نماز کا سلیقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی سرکاری زبان میں بات کی جائے۔ دنیا کی تو سرکاری زبانیں سیکھنے کے لیے ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے جوش و خروش سے حصہ لیتے ہیں، تو اس میں بھی تھوڑی سی کوشش کر کے ان دعاؤں کو جو آپ مسنون سمجھ کے اس میں پڑھیں گے اس کو سمجھ بھی لیں۔ اور باقی سارا دن آپ اللہ تعالیٰ سے پنجابی میں ہم کلام ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، آپ بس میں بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت اور ضرورت پیش کر سکتے ہیں۔ باب 513 میں آتا ہے کہ رکوع اور سجدے میں آپ یہ کہتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لنا، کیا ہم سبحان ربی الاعلیٰ اور یہ دعا اکٹھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سبحان ربی الاعلیٰ اپنے روٹین کے مطابق پڑھیں، 3 پڑھتے ہیں، 5 پڑھتے ہیں، 7 جتنا بھی، اور اس کے ساتھ یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس دعا کو آپ 1 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کا موڈ ہو رکوع اور سجدہ لمبا کرنے کا تو تعداد بڑھا لیجئے، اور اگر آپ جلدی میں ہوں تو پھر آپ کم کر لیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک
ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب المکث بین السجدتین، دو سجدوں کے بیچ میں ٹھہر جانا. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابہ ان مالک بن الحویرث قال لاصحابہ الا انبئکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز؟ یہ پیچھے گزر چکی ہے. قال وذاک فی غیر حین صلاۃ، اور یہ نماز کے وقت کے علاوہ نماز پڑھ کے دکھائی انہوں نے. فقام ثم رکع فکبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال ایوب كان يفعل شيئا لم ارهم يفعلونه، اور وہ کیا تھا؟ كان يقعد في الثالثة والرابعة، کہ وہ تیسری اور چوتھی میں بیٹھتے تھے. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده فقال لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے. اصل چیز اس کے لیے حدیث یہاں پر لائی گئی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے سجدوں کے درمیان. مراد یہ ہے. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا ابو احمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. گزر چکی حدیث. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال اني لا آل اصلي بكم كما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت كان انس يصنع شيئا لم اركم تصنعونه، كان اذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. حدیث گزر چکی. باب لا يفترش ذراعيه في السجود، نہ بچھائے اپنے دونوں بازو سجدوں میں. بازو سے مراد ذراع اس حصے کو کہتے ہیں، یعنی سجدہ کرتے وقت یہ حصہ جو ہے وہ زمین پہ لگنا نہیں چاہیے بلکہ کھڑا رہنا چاہیے. وقال ابو حمید سجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدیہ غیر مفترش ولا قابضہما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ رکھتے تھے اپنے دونوں ہاتھ کس طرح؟ غیر مفترش، نہ بچھائے ہوئے، ولا قابضہما، اور نہ سکیڑے ہوئے، یعنی اپنے جسم کے ساتھ بھی نہیں لگائے ہوتے تھے اور زمین کے ساتھ بھی نہیں لگائے ہوتے تھے بلکہ ذرا کھول کے سجدہ کرتے تھے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ قال سمعت قتادہ عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعتدلوا فی السجود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدال کرو سجود میں، یعنی ٹھیک طرح سے سجدے کرو. ولا یبسط احدکم ذراعیہ، اور نہ بچھائے تم میں سے کوئی اپنے بازوؤں کو انبساط الکلب، کتے کی طرح بچھانا، یعنی جس طرح کتا بیٹھتا ہے ایسے نہ بیٹھو، ایسے نہ کرو سجدہ. کیونکہ بازو جب بچھا لیتا ہے انسان تو بالکل زمین سے ٹک جاتا ہے اور اس میں آرام ہوتا ہے ایک طرح سے، تو سجدہ سونے کے لیے نہیں کیا جاتا. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. باب من استوى، جو سیدھا بیٹھ جائے، قاعدا بیٹھے، فی وتر من صلاته، طاق رکعتوں میں، ثم نهض پھر اٹھے. مثلا کیا مراد ہے؟ جیسے ایک کے بعد جب انسان دو سجدے کر کے ایک رکعت ابھی پڑی ہوتی ہے تو اٹھتا ہے تو اٹھنے سے پہلے ذرا بیٹھ جائے. اسی طرح دوسری رکعت کے بعد تو اتحیات میں بیٹھے گئی، اور تیسری پھر وتر رکعت ہے تو تیسری کے بعد پھر جب اٹھنے لگے تو سجدوں کے بعد ذرا سا بیٹھ کے اٹھے، یعنی ڈائریکٹ اوپر نہ جائے. یہ حدیث گزر چکی ہے. حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا هشام قال اخبرنا خالد بن الحذاء عن ابي قلابه قال اخبرنا مالك بن الحويرث الليثي انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائدا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی وتر رکعت میں ہوتے ایک یا تیسری، لم ينهض تو نہ اٹھتے، حتى يستوي قائدا، یہاں تک کہ برابر ہو کے بیٹھ جاتے، یعنی ٹک کے بیٹھتے پھر اٹھتے اگلی رکعت کے لیے. باب کیف یعتمد علی الارض اذا قام من الرکعات. کیفا کس طرح، یعتمد ٹیک لگائے، علی الارض زمین پر، یعنی کہاں ہاتھ رکھے زمین پر، اذا قام من الرکعت جب رکعت کے بعد انسان اٹھ کے کھڑا ہو، یعنی جب سجدہ کر لیا اب اٹھ کے کھڑے ہونا ہے تو کیا ہاتھ چھوڑ کے اٹھے یا زمین پہ ہاتھ رکھ کے اٹھ سکتا ہے. حدثنا معلى بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابه قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاه ولكنني اريد ان اريكم كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال ايوب فقلت لابي قلابه وكيف كانت صلاته. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کس طرح تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. قال مثل صلاة شیخنا هذا، یعنی عمرو بن سلمہ تھا، تو انہوں نے حضرت عمرو بن سلمہ کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے اس شیخ کی طرح. قال ایوب، ایوب کہتے ہیں وکان ذلک الشیخ یتم التکبیر، اور وہ شیخ کیا کرتے تھے؟ تکبیر پوری کرتے. واذا رفع، جب اٹھاتے، رأسہ من السجدۃ الثانیہ، اپنے دوسرے سجدے سے سر کو، جلس بیٹھتے، واعتمد علی الارض ثم قام، پھر زمین سے ٹیک لے کے اٹھتے تھے.
یعنی جب اتحیات پڑھ کے بھی اٹھے اس وقت بھی انسان زمین سے ہاتھ رکھ کے اٹھ سکتا ہے. اسی طرح 2 سجدوں کے بعد جب بیٹھ کے اٹھتا ہے تو اس وقت بھی زمین پہ ہاتھ ٹیک کے اٹھ سکتا ہے, اس میں حرج نہیں ہے. باب یکبر وهو ينهض, تکبیر کا ہے جبکہ وہ اٹھ رہا ہو من السجدتین 2 رکعتوں سے. وکان ابن زبیر یکبر فی نہضته, اور ابن زبیر جو تھے وہ اپنے اٹھتے ہوئے تکبیر کہتے تھے. یعنی اللہ اکبر کب کہے, یعنی جب بیٹھ گیا ہے تو بیٹھ کے اٹھتے ہوئے اس درمیان کے حصے میں تکبیر پڑھی جائے. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا ابو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. حدیث گزر چکی. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت انا وعمران صلاة خلف علي بن ابي طالب فكان اذا سجد كبر واذا رفع كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما سلم اخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وقال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. یہ حضرت علی کی اسی نماز کا ذکر ہے جس کا پیچھے گزر چکا کہ انہوں نے نماز پڑھائی تو ہمیں حضور کی نماز یاد آ گئی. یعنی اتنی مشابہت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ. باب سنت الجلوس فی التشہد وکانت ام الدرداء تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل وکانت فقیہۃ. سنت و سنت الجلوس بیٹھنے کی پھر تشہد تشہد میں. تشہد میں کس طرح بیٹھا جائے, اس کا طریقہ کیا ہے. وکانت ام الدرداء, ام درداء جو ہیں ایک فقیہ تھیں, یہ صحابیہ نہیں ہے یہ دوسری ہیں. تجلس وہ بیٹھتی تھی فی صلاتها اپنی نماز میں جلسۃ الرجل جیسے مرد بیٹھتا ہے. وکانت فقیہۃ حالانکہ وہ ایک فقیہ خاتون تھی. عموماً یہ لوگ بہت بات کرتے رہتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں بڑا فرق ہے, جبکہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک فقیہ خاتون تھی لیکن وہ جب 2 سجدوں کے درمیان یعنی اتحیات میں بیٹھتی تھی یا سلام پھیرنے سے پہلے تو اس وقت اسی طرح بیٹھتی تھی جیسے مرد بیٹھتے ہیں. عموماً ہمارے ہاں شاید یہ کہا جاتا ہے کہ عورت دونوں پاؤں شاید ایک طرف نکال دے اور ٹک کے بیٹھے, اور مرد جو ہے وہ ایک پاؤں پہ بیٹھتے ہیں اور ایک کھڑا رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی عورت کے سطر کی وجہ سے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس میں سطر کی کون سی بات سامنے آتی ہے. آپ دونوں کو بٹھا لیں اور پھر دیکھیں کہ کس میں سطر کی حدود پامال ہو رہی ہیں. اس طرح کی چیزیں خود سے گھڑ لینا اپنے قیاسات پر اور پھر کہنا کہ جی عورت کا سطر ہے. عورت جب جھک گئی تو سطر کوئی نہ رہا, اونچی جھکی یا نیچے جھکی. جب الٹا ہو گیا انسان تو پھر الٹا ہی ہے. سطر کے لیے تو کپڑے پہنے جاتے ہیں, اور پھر اسی لیے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عورت کی نماز گھر کے اگلے حصے میں زیادہ پسندیدہ بجائے اس کے کہ وہ صحن میں نماز پڑھے. یعنی اس کو سطر کا لحاظ رکھنا ہے تو وہ اندر چلی جائے, لیکن یہ ہے کہ نماز صحیح طریقے پر پڑھے. اور کئی کتابوں میں نے یہ بھی پڑھا کہ 19 اور 20 پتہ نہیں کتنے فرق ہیں جو مرد اور عورت کی نماز کے. مجھے تو اس کی کوئی دلیل سمجھ نہیں آئی کہ ان میں سے ایک بھی فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روا نہیں رکھا. لوگوں کے خود اپنی عقل سے بنائے ہوئے فرق ہیں. اس میں مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بعض یہ کہتے ہیں, پہلا فرق شاید مجھے اب یاد نہ ہو صحیح, کہ عورت جو ہے وہ دوپٹے کے اندر سے ہاتھ اوپر کرے اور ہاتھ مونڈوں تک نہ لے جائے, بس ادھر کندھوں تک رکھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ادھر کرنے میں اور ادھر میں سطر میں کیا فرق آتا ہے, کیا خلل ہے یہاں آنے میں ہاتھوں کے. ہاتھوں کا تو پردہ نہیں ہے نماز میں کہ آپ کپڑے کے اندر سے کر رہے ہیں. پھر اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ رکوع پورا نہ کرے بلکہ یوں کرے. جب عورت جھکی گئی ہے تو اس طرح جھکے گی یا اس طرح جھکے گی تو دونوں میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں آتا. پھر اسی طرح اگر پاؤں کھڑا کر کے بیٹھتے ہیں تو اس میں آپ پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں پاؤں کھڑا کر کے بیٹھنے میں اور دونوں پاؤں کے بچھانے میں کہ اس میں سطر کی کون سی بات ہے. اور باقی اختلافات تو مجھے یاد نہیں ہے کون سے ہیں, اگر آپ کو یاد ہو تو آپ بتا کے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبداللہ بن عبداللہ انه اخبره انه كان يرى عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما, کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے, یہ تربع فی الصلاۃ, تربع کرتے تھے نماز میں. تربع کیا ہے, 2 زانو ہو کر بیٹھنا. اذا جلس, جب بیٹھتے. ففعلته وانا يومئذ حديث السن, کہتے ہیں کہ میں بھی اسی طرح بیٹھا اور ان دنوں میں بھی چھوٹا تھا. حدیث السن چھوٹا تھا. فنہانی عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عمر نے مجھے منع کیا. وقال انما سنت الصلاۃ, اور کہا نماز کی سنت جو ہے وہ کیا ہے, انتم سبا رجلک الیمنا, کہ تو اٹھا کے نصب کرے, گاڑ لے, یعنی یوں کھڑا رکھے اپنا دایاں پاؤں, وتثنی الیسرا, اور موڑ لے بایاں. فقلت, تو میں نے کہا انک تفعل ذلک, تم خود تو یہ کرتے ہو, یعنی آلتی پالتی بیٹھتے اور مجھ سے کہتے ہو پاؤں کھڑا کر کے پڑھو. فقال ان رجلی لا تحملانی, انہوں نے کہا کہ میرے دونوں پاؤں مجھے اٹھاتے نہیں ہیں, یعنی میں کھڑا نہیں کر سکتا. عمر کے بڑا ہونے سے یا وزن کے زیادہ ہونے سے یا کسی بیماری کی وجہ سے اگر کوئی کھڑا نہیں کر سکتا, نیچے رکھے ہوئے تو رکھ سکتا ہے, معذوری تو معذوری ہے, لیکن اصل سنت کیا ہے, وہ یہ ہے کہ دایاں پاؤں نماز میں اٹھا کے رکھے. اب یہ بھی میں صرف زبانی آپ کو بتا رہی ہوں, جب تک کر کے کوئی نہ دکھائے آپ کو بات نہیں سمجھ آئے گی. یہاں سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مطلب کیا تھا. یعنی آپ چاہتے تو صرف قرآن میں یہ ساری باتیں اسی انداز میں پڑھ لیتے اور لکھ لیتے, لیکن کرنے کا طریقہ پھر پتہ نہ چلتا. یعنی تربع کیا ہوتا ہے,
اس طرح کر کے بیٹھنا، یعنی دو زانو ہو کے جسے ہم بولتے ہیں بیٹھنا. جو بیمار ہو مثال کے طور پہ مریض وغیرہ اور وہ اپنے پاؤں پیچھے نہ لے جا سکے تو وہ اس طرح بھی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء وحدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صحابہ کرام کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے. فذكرنا صلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم تو اس گروپ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ہم نے ذکر کیا. وقال ابو حمید الساعدی تو ابو حمید ساعدی کہتے ہیں انا كنت احفظكم لصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھے ہوئے ہوں. رأیتہ میں آپ کو دیکھتا تھا اذا کبر جب آپ تکبیر کہتے جعل یدیہ حذاء منکبیہ تو آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر لے جاتے، مونڈوں کے برابر لے جاتے، منکب مونڈا. وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ اور جب رکوع کرتے تو جما کے رکھتے تھے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کہاں پر؟ گھٹنوں پر. ثم حسر ظہرہ پھر اپنی پیٹھ جھکاتے، جب اپنی پیٹھ جھکاتے تو بالکل ہموار کر لیتے. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى جب سیدھا کھڑا ہوتے استوا تو بالکل درست کھڑے ہوتے. حتی یعود یہاں تک کہ لوٹ جاتا کل فقار ہر مہرہ مکانہ اپنی جگہ پر. فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ اور جب آپ سجدہ کرتے تو رکھتے اپنے دونوں ہاتھوں کو یعنی زمین پر غیر مفترشن نہ بچھائے ہوئے، ولا قابضہما اور نہ جکڑے ہوئے یا سکیڑے ہوئے. واستقبل باطراف اصابع رجلیہ القبلۃ اور قبلے کی طرف کرتے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو. فاذا جلس فی الرکعتین اور جب بیٹھتے دو رکعتوں میں جلس علی رجلہ الیسریٰ تو بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھتے. یعنی ہم میں سے بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ دونوں ایک طرف نکال لیتے ہیں یا دو آپس میں کراس کر کے دونوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. تو اصل سنت کیا ہے؟ ایک پاؤں کے اوپر بیٹھنا اور وہ کون سا لیفٹ اور دوسرا باہر نکال کے اس کو کھڑا کرنا. ونصب الیمنا اور آپ نصب کر لیتے تھے دائیں کو. واذا جلس فی الرکعۃ الاخرہ اور جب آخری رکعت میں ہوتے قدم رجلہ الیسریٰ آپ آگے کو کر لیتے اپنا بایاں پاؤں. ونصب الاخرى اور دایاں جو تھا وہ نصب کر لیتے. فرق ہے اس میں دونوں میں، بیچ کا تحیات میں اور طرح بیٹھنا ہے اور آخر میں اور طرح. اب اسی سے سمجھے کیسے. وقعد علی مقعدتہ اور آپ اپنے بیٹھنے کی جگہ پہ بیٹھتے یعنی اپنی پیٹھ پہ بیٹھتے. وسمع اللیث یزید بن ابی حبیب ویزید من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء وقال ابو صالح عن اللیث اور سنا لیث نے یزید بن ابی حبیب سے، یزید بن ابی حبیب نے محمد بن حلحلہ سے، انہوں نے ابن عطاء سے اور کہا ابو صالح نے لیث سے کل فقار کہ ہر مہرہ. وقال ابن المبارک ان يحيى بن ایوب قال حدثني يزید بن ابی حبیب ان محمد بن عمرو بن حلحلہ حدثه كل فقار یعنی کل فقار کا لفظ ان لوگوں سے بھی آیا یعنی ہر مہرہ اپنی جگہ پہ آ جاتا. باب من لم ير التشهد الاول واجبا لان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. من جو لم نہ یرا دیکھے تشہد الاول پہلے تشہد کو واجباً واجب یعنی پہلا تشہد واجب نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے دو رکعتوں سے اور پھر نیچے نہ بیٹھے. یعنی اگر مثلا کوئی شخص دو رکعت پڑھ کے بیٹھنا بھول گیا اور کھڑا ہو کے اس نے تیسری رکعت شروع کر دی اور سورۃ الفاتحہ کے بعد یاد ہے کہ وہ میں تو دو کے بعد بیٹھا ہی نہیں، تو اب کیا اس کی نماز نہیں ہوگی؟ نہیں، وہ آخر میں بس سجدہ سہو کر لے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہوا کہ آپ دو کے بعد تیسری کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، تشہد نہیں پڑھا تو آپ دوبارہ بیچ میں نہیں بیٹھے بلکہ کیا ہوا آخر میں سجدہ سہو. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب قال مرة مولى ربيعة بن الحارث ان عبد الله بن بحينة قال وهو من ازد شنوءة. عبداللہ بن بحینہ جو تھے ازد شنوءہ سے، ایک نام ہے قبیلے کا. وہ حلیف لبنی عبد مناف جو بنو عبد مناف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے ان کے حلیف تھے. وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بهم الظہر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ظہر کی نماز پڑھائی. فقام فی الرکعتین الاولیین لم یجلس تو آپ پہلی دو رکعتوں میں کھڑے ہوئے بیٹھے نہیں. فقام الناس معه تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. حتی اذا قضى الصلاۃ یہاں تک کہ آپ نے نماز پڑھ لی. وانتظر الناس تسلیمه اور لوگ آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے. کبر تو آپ نے تکبیر کہی. وهو جالس اور آپ بیٹھے تھے. فسجد سجدتین آپ نے دو سجدے کیے. قبل ان یسلم اس سے پہلے کہ آپ سلام پھیرتے. ثم سلم پھر سلام پھیرا. پہلے آپ نے کیا پڑھا کہ سلام کے بعد آپ نے دو سجدے کیے تھے. یہاں کیا پتہ چلتا ہے دوسرا طریقہ کیا ہے کہ سلام سے پہلے ہی دو سجدے کر کے، کیونکہ آپ دو رکعتوں کے بعد تشہد پڑھنا بھول گئے تھے تو دو سجدوں سے اس کا تدارک کر لیا. باب تشہد فی الاولی پہلے قاعدے میں تشہد پڑھنا، یعنی اس کی کیا دلیل ہے، یعنی دو کے بعد پڑھنے کی دلیل کہاں، یعنی نہ پڑھنا تو ایک طرف آگے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کی دلیل کیا ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بکر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك ابن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الظهر فقام وعليه جلوس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ظہر کی نماز پڑھائی. فقام تو آپ کھڑے ہو گئے. وعليه جلوس اور آپ پر لازم تھا کہ تشہد پڑھیں.
فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس، جب آپ اپنی آخری رکعت پوری کر چکے تو آپ نے 2 سجدے ادا کر دیے کیونکہ آپ بیچ کا تشہد بھول گئے تھے۔ باب التشہد فی الآخرہ، آخری قعدے میں تشہد پڑھنا۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا الاعمش عن شقیق بن سلمہ قال قال عبداللہ كنا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، قلنا السلام علی جبریل و میکائیل، تو ہم کیا کہتے تھے پہلے؟ سلامتی ہو جبریل و میکائیل پر، السلام علی فلان و فلان، سلام ہو فلاں اور فلاں پر۔ فالتفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، فقال، تو فرمائے، ان اللہ هو السلام، اللہ تعالیٰ تو خود ہی سلام ہے۔ فاذا صلی احدکم، اگر تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے، فلیقل، تو کیا کہے، یعنی تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو اس وقت تشہد میں کیا پڑھے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کا معنی کیا ہے کہ تمام پاکیزہ دعائیں اور سلام اور پاکیزہ تمنائیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکات، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ فإنکم اذا قلتموها، کیونکہ جب تم اس کو کہتے ہو، اصابت کل عبد للہ صالح فی السماء والارض، تو اس کا فائدہ اللہ کے ہر نیک بندے کو پہنچ جاتا ہے جو آسمان و زمین میں ہے۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سب نیک لوگوں کو دعا پہنچ جاتی ہے۔ کتنی خوبصورت چیز ہے کہ بعض اوقات لوگ آپ کو کہتے ہیں نا ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، تو آپ ویسے نہیں کر سکتے، لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ خود بخود ان کو دعا میں شامل کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی تشہد کہاں مکمل ہوتا ہے؟ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پہ۔ باب الدعاء قبل السلام، سلام سے پہلے دعا پڑھنا۔ اب التحیات آپ نے پڑھ لیا، اب دعا پہ آگے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنا عروۃ بن زبیر عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نماز میں دعا پڑھتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ مطلب کیا ہے اس دعا کا؟ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں مسیح الدجال کے فتنے سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور تاوان سے۔ فقال له قائل، تو آپ سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا، ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، کہ آپ اتنا زیادہ کیوں قرض سے پناہ چاہتے ہیں یا تاوان سے؟ فقال ان الرجل اذا غرم، آپ نے فرمایا کہ جب انسان پہ قرض ہوتا ہے، حدث بات کرتا، فکذب تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی قرض ایسی بلا ہے کہ جو انسان کو جھوٹا بنا دیتی ہے۔ ووعد فاخلف، اور وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف کر جاتا ہے۔ وعن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن زبیر ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستعیذ فی صلاته من فتنۃ الدجال، کہ فتنہ دجال سے آپ پناہ چاہتے تھے۔ تو یہ کون سی دعا ہے؟ جہاں پر ہم صرف رب جل نہیں پڑھتے ہیں، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء، حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا؟ علمنی دعاء، آپ مجھے ایک دعا سکھائیے، ادعو بھی فی صلاتی، اسے میں اپنی نماز میں پڑھ لیا کروں۔ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، کہ اے اللہ میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، ظلم بہت زیادہ، ولا یغفر الذنوب، اور نہیں بخش سکتا گناہوں کو کوئی، الا انت، مگر تو ہی، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، بخش دے مجھ کو بخشش اپنے پاس سے، وارحمنی، اور مجھ پہ رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، کیونکہ تو ہی غفور الرحیم ہے۔ یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے، اور بھی روایات میں اور دعائیں سکھائی گئی ہیں، اس میں بھی بڑی ورائٹی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باب ما یتخیر من الدعاء، جو اختیار کی جاتی ہے دعا بعد تشہد، تشہد کے بعد، ولیس بواجب، اور اس دعا کا پڑھنا واجب نہیں، یعنی اگر کسی شخص نے یہ دعا پڑھے بغیر بھی سلام پھیر لیا تو گویا اس کی نماز ہو گئی، مراد یہ ہے، یعنی یہ پڑھنا افضل ہے، اگر کوئی نہ پڑھے تو اس پہ قصور نہیں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا اذا كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے ہم فی الصلاۃ، نماز میں، قلنا السلام علی اللہ من عباده، تو ہم کیا کہتے؟ سلامتی ہو اللہ پر بندوں کی طرف سے، السلام علی فلان و فلان، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولوا السلام علی اللہ، مت کہو سلام اللہ پر، فإن اللہ هو السلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو اپنا نام ہی السلام ہے، ولیکن قولوا، لیکن کیا کہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام آداب اور بندگیاں اور نمازیں اور پاکیزہ کلمات
اللہ تعالیٰ کے لیے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. فإنکم اذا قلتم ذلک، کیونکہ تم جب یہ کہتے ہو اصاب کل عبد فی السماء وبین السماء والارض، تو یہ تمہاری دعا ہر اس شخص کو پہنچ جاتی ہے جو آسمان میں ہو یا آسمان و زمین کے درمیان، کیونکہ عباد میں پھر فرشتے بھی شامل ہو جاتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو، پھر چن لے اپنی دعاؤں میں سے جو اس کو پسند آئے پھر اس سے دعا کرے. یعنی یہ اختیار کس نے دیا اس ورائٹی کو اختیار کرنے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود. یعنی پابندی نہیں لگائی ہم پر کہ ہم ایک ہی دعا ہمیشہ پڑھیں. باب من لم یمسح جبہتہ، جو نہ پوچھے اپنی پیشانی، وانفہ اور ناک، حتی صلی، یہاں تک کہ نماز پڑھ لے. یعنی نماز میں اپنا منہ اور ناک اور اس پہ ہاتھ وغیرہ نہیں پھیرنا چاہیے. قال ابو عبداللہ رأیت الحمیدی یحتج بهذا الحدیث ان لا یمسح الجبہۃ فی الصلاۃ. امام بخاری کہتے کہ میں نے حمیدی کو دیکھا اپنے استاد کو کہ وہ اس حدیث کے ساتھ یہ دلیل لاتے تھے کہ اپنی پیشانی کو نماز میں چھونا نہیں چاہیے یا ہاتھ نہیں لگانا چاہیے یا پوچھنا نہیں چاہیے. حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال سألت ابا سعيد الخدري فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت اثر الطين في جبهته. حدیث گزر چکی ہے. باب التسلیم، سلام پھیرنا. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث ان ام سلمة رضی اللہ تعالی عنها قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم قام النساء، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو عورتیں کھڑی ہو جاتی. حين يقضي تسلیمہ، جو ہی آپ اپنے سلام پورا کر لیتے. ومكث يسيرا، پھر آپ تھوڑا سا ٹھہر جاتے. قبل ان يقوم، اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہوں. یعنی سلام کے بعد آپ بیٹھے رہتے، عورتیں کیا کرتی؟ سلام پھیرتے ہی اٹھ پڑتی. قال ابن شہاب کہتے ہیں فأرى واللہ اعلم، مجھے یوں لگتا ہے اور اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، ان مقصہ، آپ اس لیے ٹھہرتے تھے، لکی ینفذ النساء قبل ان یدرکہن، کہ چل دیں عورتیں اس سے پہلے کہ پا لیں ان کو، من انصرف من القوم، کے مردوں میں سے جس کسی نے نماز پڑھ لی ہو وہ ان سے جا ملے، اس سے پہلے عورتیں اپنے گھروں کو چلی جائیں. یعنی وہ آپس میں مکس نہ ہوں یا مشکل پیش نہ آئے. یعنی عورتیں نماز پڑھ کے فوراً اس لیے نکل جاتی تھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ بیچ میں کوئی کرٹن یا دیوار یا کمرہ نہیں ہوتا تھا، آگے مرد ہوتے تھے، بیچ میں بچے ہوتے تھے، پیچھے عورتیں ہوتی تھی، تو عورتیں نماز کے فوراً بعد نکل جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا ٹھہرے رہتے، صحابہ بھی ذرا ٹھہرے رہتے تاکہ عورتیں سہولت سے نکل جائیں. یہ راوی کا قول ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ اس لیے ٹھہرتے تھے. باب یسلم حین یسلم الامام، سلام اس وقت پھیرا جائے جب سلام پھیر رہا ہو امام. وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یستحب اذا سلم الامام، اور عبداللہ بن عمر جو تھے وہ پسند کرتے تھے کہ جب امام سلام پھیرے، ان یسلم من خلفہ، کہ سلام پھیر لے وہ جو اس کے پیچھے ہے، یعنی ساتھ ساتھ وہ سلام پھیر لیے جائے. حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن ربيع عن اتبان بن مالك قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. اتبان بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سلام پھیر لیا جو ہی آپ نے سلام پھیرا. باب من لم يرد السلام علی الامام واکتفى بتسلیم الصلاۃ، کہ جس نے نہ لوٹایا سلام امام کا. یعنی اگر السلام علیکم امام کہہ رہا ہے تو مقتدی یہ نہیں کہے گا وعلیکم السلام، بلکہ کیا ہے کہ وقتفا کافی ہے اس کو بتسلیم الصلاۃ، نماز کے ہی سلام. یعنی ہر ایک اپنا اپنا سلام پھیرے گا. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني محمود بن ربيع زعم انه اقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقل مجة مجها من دلو كان في دارهم. قال سمعت اتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال، کہتے ہیں کہ میں نے اتبان بن مالک سے سنا جو بنی سالم میں سے تھے. كنت اصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري، پیچھے حدیث گزر چکی ہے. وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا فقال أفعل إن شاء الله. فغدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر معه بعدما اشتد النهار فاستأذن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. یعنی ہم نے بھی سلام پھیرا تھا، یعنی سلام کا جواب نہیں دیا تھا، جواب نے سلام پھیرا، ساتھ ہی ہم نے بھی سلام کہہ دیا. باب الذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ذکر کرنا. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو ان ابا معبد مولى ابن عباس اخبره ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رفع الصوت بالذکر حين ينصرف الناس من المكتوبه. ابن عباس بیان کرتے ہیں انہوں نے خبر دی کہ ان رفع الصوت، آواز کو بلند کرنا،
بالذکر ذکر کے ساتھ حین ینصرف الناس جس وقت سلام پھیرتے ہیں لوگ من المکتوبات فرض نماز کے بعد کانا یہ طریقہ تھا علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی. وقال ابن عباس کنت اعلم ابن عباس کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اذا انصرفوا بذلک جب وہ اس کے ساتھ ہی سلام پھیرتے تھے اذا سمعته جب میں اس کو سنتا یعنی مجھے سلام اس وقت پتہ چلتا کہ جب میں لوگوں سے یہ ذکر سنتا تھا اور وہ چھوٹے تھے تو پتہ چلتا جیسے کہ ایک دفعہ وہ آئے اور گدی چھوڑ کر وہ چلتے پھرتے رہے اور پھر صف میں داخل ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ سلام کے بعد جب یہ ذکر بلند ہوتا تھا تو اس وقت پتہ چل جاتا کہ نماز ختم ہو چکی ہے. اور وہ کیا ہوتا تھا سلام کے فوراً بعد بلند آواز میں کہتے تھے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال اخبرني ابو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت اعرف انقضاء صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ختم ہونا پہچانا جاتا کس سے؟ بالتکبیر اللہ اکبر کہنے سے. یعنی سلام کے فوراً بعد آپ بلند آواز میں کیا فرماتے؟ اللہ اکبر. حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کچھ فقیر یا محتاج لوگ یا غریب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. فقالوا تو انہوں نے کہا ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات العلى کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے یا چلے گئے اہل الدثور مالدار لوگ من الاموال مال میں سے بالدرجات 7 درجوں کے العلا بلند یعنی مال کی وجہ سے مالدار لوگ بلند درجوں کو پہنچ گئے. والنعیم المقیم اور ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتوں میں یعنی جنت میں پہنچ جائیں گے اپنے مال خرچ کر کر کے. کیوں؟ یصلون کما نصلی وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں. ویصومون کما نصوم وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں. ولہم فضل اور ان کے لیے فضل ہے من اموال مال کی وجہ سے یحجون بہا اس مال کے ساتھ حج کرتے ہیں. ویعتمرون عمرے کرتے ہیں. ویجاہدون اور جہاد میں شریک ہوتے ہیں. ویتصدقون اور صدقے کرتے ہیں. یعنی آپ خود سوچیں کہ 2 کام ہیں جو مال کے بغیر ہوتے ہیں اور 4 کام ہیں جو مال کے ساتھ ہوتے ہیں. فقال الا احدثکم فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں بما ان اخذتم ادرکتم کہ اگر تم اس کو لے لو تو تم پا لو من سبقکم جو تم سے آگے نکل گیا. یعنی میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں کہ جسے کر کے تم ان کے درجے کو پہنچ جاؤ گے جو تم سے آگے جا چکے ہیں. ولم یدرککم احد بعدکم اور نہ تم کو کوئی پا سکے گا جو تم سے پیچھے ہے. وکنتم خیر من انتم بین ظہرانیہ اور تم بہتر ہوگے اس کے درمیان جو ان 2 کے درمیان ہے یعنی جو اس جگہ پر موجود ہے ان سب میں سے. الا من عمل مثلہ تسبحون مگر جو عمل کرے اس کی مانند وہ کیا ہے؟ تسبحون تم تسبیح کرو گے. وتحمدون اور حمد کرو گے. وتکبرون اور تکبیر کہو گے یعنی سبحان اللہ پڑھو گے الحمدللہ پڑھو گے اللہ اکبر پڑھو گے. کب پڑھو گے یہ؟ خلف کل صلاۃ ہر نماز کے بعد. کتنی دفعہ؟ 33 مرتبہ. فاختلفنا بیننا اور ہم نے اختلاف کیا آپس میں. کیا؟ فقال بعضنا ہم میں سے بعض نے کہا نسبح 33 ونحمد 33 ونکبر 34 کہ ہم میں سے بعض کہتے تھے نہیں سب کچھ 33 مرتبہ اور بعض نے کہا نہیں سبحان اللہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ. فرجعت الیہ تو میں ابو صالح کے پاس گیا. فقال تقول سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر حتی یکون منہن کلہن 33 تو ابو صالح جو راوی ہیں انہوں نے پوچھنے والے کو بتایا کہ نہیں سب کچھ 33 مرتبہ کو. لیکن یہ بڑے ہمت اور حوصلے کی بات ہے کہ نماز کے بعد پھر انسان اتنی دیر بیٹھ جائے جس میں 33 دفعہ یہ سب کچھ کر لے. لیکن اس کا اجر کتنا ہے؟ بے تحاشا اجر ہے. اتنا کہ جتنا کوئی شخص اپنے مال خرچ کر کر کے یہ سارے کام کر لے. اور بعض کا دیکھنے میں ایک عمل بہت چھوٹا لگتا ہے لیکن وہ چھوٹا نہیں ہوتا کیونکہ اس چھوٹے کو بھی پابندی کے ساتھ کرنا جو ہے وہ ایک مشکل کام ہوتا ہے. کیونکہ نماز پڑھنا ہی اول تو مشکل ہے اور اگر قسمت سے پڑھ ہی لی تو نماز کے بعد ذرا ٹک کے بیٹھنا اور مشکل اور اگر ٹک ہی گئے تو پھر اس میں پابندی کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھنا بھی ایک مشکل کام. لیکن جو شخص ایسا کر لیتا ہے وہ بہت عظیم ثواب کو جا پاتا ہے. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اس کا معنی کیا ہے؟
نہیں کوئی الہ مگر اللہ، اکیلا ہے وہ، نہیں کوئی شریک اس کا، اسی کے لیے بادشاہت اور اسی کے لیے ہے حمد، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہم اے اللہ، لا مانع نہیں کوئی روکنے والا، لما آتیتا جس کو تو عطا کر دے، ولا معطیہ اور نہیں کوئی دینے والا، لما منعتا جس سے تو روک لے، ولا ينفع ذا الجد اور نہیں فائدہ دے سکتا کوئی حیثیت والا، من کل تجھ سے، الجد حیثیت یعنی تیری حیثیت سے بڑھ کے کسی کی نہیں کہ جو کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکے۔ وقال شعبۃ عن عبد الملک بہذا اور شعبہ نے عبد الملک سے یہی روایت کی، عن الحکم ابن عمیر عن القاسم ابن مخیمرہ عن براد بہذا وقال الحسن جد غنن، اور یہاں پر جد کا معنی حسن بصری نے کیا کیا، یعنی غنا دولت، یعنی کوئی دولت مند نہیں فائدہ پہنچا سکتا، یعنی تیری بادشاہی کے سامنے یا تیری دولت کے سامنے کسی مالدار کی کوئی دولت کام نہیں آ سکتی، یا صاحب حیثیت کی کوئی حیثیت، یا جد بزرگی کو بھی کہتے ہیں، اور کسی بزرگی یا دنیاوی سٹیٹس رکھنے والے کا سٹیٹس تیرے سٹیٹس سے بڑھ کے نہیں ہے اور وہ کام نہیں دے سکتا، یعنی پورے کا پورا بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر۔ باب یستقبل الامام الناس رخ کر لے گا امام لوگوں کی طرف، اذا سلم جب سلام پھیرے، یعنی مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب امام سلام پھیر لے تو مقتدیوں کی طرف منہ پھیر کے بیٹھے، یعنی سامنے ہی نہ دیکھتا رہے بلکہ منہ موڑ کے پیچھے کی طرف دیکھے۔